ایک دکاندار سے پوچھا گیا، کس طرح تم اس چھوٹی اور بند گلی میں اپنی روزی روٹی کما لیتے ہو؟ دکاندار نے جواب دیا، میں جس سوراخ میں بھی پہنچ جاؤں، موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ رزق والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے؟ ایک نیک اخلاق و کردار کا حامل لیکن غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے گیا۔ بیٹی کا باپ بولا، تم غریب ہو اور میری بیٹی غربت اور تکالیف کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی، اس لیے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ پھر ایک بد اخلاق و بد کردار لڑکا اسی لڑکی کا رشتہ لینے گیا تو اس کا باپ رشتہ دینے کے لیے راضی ہو گیا اور اس کے بد اخلاق ہونے کے بارے میں یہ کہا، اللہ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، کیا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق نہیں دے سکتا، یا ان دونوں خداؤں میں کوئی فرق ہے؟ حاتم تائی سے پوچھا گیا، تجھ سے زیادہ بھی کوئی سخی ہے؟ کہا، ہاں، وہ مرد جس کی 2 بھیڑیں تھیں، ایک کو ایک رات میرے لیے ذبح کیا تو میں نے اس کے جگر کے لذیذ ہونے کی تعریف کی، دوسرے دن صبح اس نے میرے لیے دوسری بھیڑ کو بھی ذبح کیا اور میرے لیے کباب بنائے۔ پوچھا گیا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے اس کو 500 بھیڑیں دیں۔ تو کہا کہ پھر آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے؟ تو حاتم تائی نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دیا، جبکہ میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال اس کو دیا۔ ایک عارف سے پوچھا گیا، اللہ کو کیسے پایا؟ تو اس نے کہا، اللہ طاقت رکھتا ہے، وہ میری کلائی کو پکڑ لے، لیکن وہ ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالیجا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس آیا۔ وہ نوجوان تھا، کہنے لگا، حضرت، گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بھی بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا و بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت، وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی، پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچنے لگا، کہنے لگا، حضرت، یہ کیسے ممکن ہے میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا، حضرت، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں؟ میں پھر کیسے زندہ رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا، پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت ہی کی ملک ہے، اسی کی حکومت میں ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ کہا کہ حضرت، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی تجویز فرمانے لگے، اچھا، پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا، حضرت، وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ فرمایا، ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں تم سے سوال پوچھنے کے لیے تو تم کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا، حضرت، میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا، اچھا بھائی، ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں نے تو نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ حضرت، میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے بھائی، جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا، حضرت، آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی، خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر کی ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا،
اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک حجام کے پاس بال کٹوانے گیا۔ بوڑھے کے چہرے پر موجود نرم مسکراہٹ سے حجام کو بات چیت کا حوصلہ ہوا۔ حجام نے کہا، دنیا میں بہت سے مذاہب خدا کو مانتے ہیں، لیکن میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا۔ مسلمان بوڑھے نے پوچھا، تم کیوں نہیں مانتے؟ حجام نے کہا، دنیا میں بہت پریشانیاں، مصیبتیں، بدحالی اور افراتفری ہے۔ اگر خدا کا وجود ہوتا تو یہ سب مصیبتیں اور پریشانیاں بھی موجود نہ ہوتی۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی اس دنیا میں حجام کے وجود کو نہیں مانتا۔ حجام نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ بوڑھے نے حجام کی دکان سے باہر گزرتے ایک گندے اور لمبے بالوں والے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تم اس شخص کے لمبے اور گندے بال دیکھ رہے ہو؟ حجام نے کہا، جی ہاں، لیکن اس کا میری بات سے کیا تعلق ہے؟ بوڑھے نے کہا، اگر حجام ہوتے تو لمبے اور گندے بالوں والے لوگ بھی نہ ہوتے۔ حجام نے کہا، ہم موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، خدا بھی موجود ہے، لیکن لوگ ہدایت کے لیے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یہ معلوماتی ویڈیوز دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے